بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعف فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بلدي الحسن وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم من جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي ويا صاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك
ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرخوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي مصطفى بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. فقال علي إذن والله فوزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسے کوئی دنیا میں
مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسے پذیرائی کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بی بس جانتی فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریخی میں جو اٹھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کھاندے ایک فاطمہ زہرا ہے ایک بالی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مرہم تیرے زخموں کا بی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک رونے پہ بھی پہرا تھا تربت پہ بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ بھی تیری تب سے کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے جب آئی شام کی بستی
قیصر زینب، اسیر و مضطر و بیتاب، نوحگر زینب، منہ اپنا بالوں سے ڈھانپے تھی اونٹ پر زینب، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب، ہائے بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی ہوں، میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی ہوں، ارے اجاڑ ماریوں میں کھو گیا چمن میرا، بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا، ہوا شہید ہر ایک شیر سب شکن میرا، لہو رلاتا ہے خود مجھ کو یہ سخن میرا، ہائے بہن حسین کی ہو فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی ہوں، سکینہ بی بی نے تب ہاتھ جوڑ کر یہ کہا، سینہ سے دیکھو تو یہ ظلم یہ ستم بابا، ارے پھوپھی کے نوحے سے دل ہوتا ہے تہو آلہ، کہ شام والوں نے مجھ کو نہیں ہے پہچانا، ہائے بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی ہوں، نہار اونٹوں کی تھامے ہے عابد مضطر، کہیں سے آگ برستی ہے اور کہیں پتھر، ارے اسیر توق سلاسل ہے کیا کرے یاور، وہ مر نہ جائے کہیں میرا مرثیہ سن کر، ہائے بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی ہوں، سنا ہے ہوگا تعارف ابھی یہاں
میرا زمین چھپا لے مجھے یا اٹھا لے مجھ کو خدا، نہ سن سکوں گی شقی کی زباں سے نام اپنا، سنوں بھی کیسے گوارا لہو نہیں کرتا۔ ہائے بہن حسین کی ہو فاطمہ کی جاری ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے، کون کس کا طرفدار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو، روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو، لٹ گئی کس کی یہ سرکار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو۔ کیا کرے صاحب کردار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے آثار، خدا خیر کرے۔ بھائی جاتا ہے خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بھائی جاتا ہے خدا حافظ و ناصر کہہ کر،
بہنیں کہتی ہیں ہر ایک بار خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے۔ وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم، وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم، نہ علم ہے نہ علمدار خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے، یہ قیامت کے آثار خدا خیر کرے۔ کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی، کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی، بیڑیاں ہوتی ہیں بیڑیاں ہوتی ہیں تیار خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کرے۔ آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، سارا عالم ہے عزادار خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کرے۔ آنے والے یوں ہی آتے رہے، روزوں پہ صدا رے، آنے والے یوں ہی آتے رہے، روزوں پہ صدا، کم نہ ہو آپ کے زوار، کم نہ ہو آپ کے زوار خدا خیر کرے، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہے آثار
خدا خیر کرے. صلوات پر محمد. سر عباس رو رو کے یہ زینب نے کہا بیردا شام کے بازار میں جاؤں کیسے. سر عباس رو رو کہ یہ زینب نے کہا بیردا شام کے بازار میں جاؤں کیسے. فاطمہ کی میں ہوں بیٹی مجھے آتی ہے حیا. ارے فاطمہ کی میں ہوں بیٹی مجھے آتی ہے حیا. بیردا شام کے بازار میں جاؤں کیسے. سر عباس رو رو کہ یہ زینب نے کہا بیردا شام کے بازار میں جاؤں کیسے. میری مادر کا جنازہ تو اٹھا تھا شب میں. میری مادر کا جنازہ تو اٹھا تھا شب میں. جس کا احساس تو زندہ ہے دل زینب میں. ایک چادر تو اڑا دو میرے سر پر بھیا. بیردا شام کے بازار میں جاؤں کیسے. سر عباس رو رو کہ یہ زینب نے کہا بیردا شام کے بازار میں جاؤں کیسے. اے زمین پھٹ جا سما جائے علی کی بیٹی. ارے تاکہ زینب کا تعارف نہ کرائے کوئی. اے زمین پھٹ جا سما جائے علی کی بیٹی. تاکہ زینب کا تعارف نہ کرائے کوئی. سات سو کرسی نشینوں سے ہے مجمع بھرا. بیردا شام کے بازار میں جاؤں کیسے. سر عباس رو رو کہ یہ زینب نے کہا بیردا شام کے بازار میں جاؤں کیسے. کتنا مارا ہے انہوں نے مجھے دروں سے. سب بتائے گا ذرا پوچھ لو زخموں سے میرے. کتنا مارا ہے انہوں نے مجھے دروں سے. سب بتائے گا ذرا پوچھ لو زخموں سے میرے. اب تو سیدھے بکھڑا رہنا ہے دشوار میرا.
میں جاؤں کیسے؟ موت سے کم نہیں بازار میں اور جانا میرا، موت سے کم نہیں بازار میں جانا میرا، دیکھنے آئے ہیں سب لوگ تماشا میرا، کیسے میں منہ کو چھپاؤں میرے مالک تو بتا، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے؟ سر عباس سے رو رو کہ یہ زینب نے کہا، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے؟ پشت پہ درہ لگا سہ لیا اس کو میں نے، قید آدان کیا سہ لیا اس کو میں نے، پشت پہ درہ لگا سہ لیا اس کو میں نے، قید آدان کیا سہ لیا اس کو میں نے، اب یہاں میرے قدم اٹھتے نہیں ہے بھیا، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے؟ بیردہ دیکھا نہیں تھا مجھے سورج نے کبھی، کیا کروں شیر میرے چھن گئی چادر میری، بیردہ دیکھا نہیں تھا مجھے سورج نے کبھی، کیا کروں شیر میرے چھن گئی چادر میری، ارے شرم آتی ہے مجھے کیسے کروں اب پردہ، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے؟ سر عباس سے رو رو کہ یہ زینب نے کہا، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے؟ پاؤں غیرت سے میرے اٹھتے نہیں ہے آبا، ارے پاؤں غیرت سے میرے اٹھتے نہیں ہے آپاس، اشک آنکھوں سے میری رکتے نہیں ہے آپاس، وقت آئے گا کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے؟ سر عباس سے رو رو کہ یہ زینب نے کہا، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے؟ آئینہ بندی ہے بازار میں، ارے بھیا میرے ڈر نہ جاؤں کہیں غیرت سے سہارا دو مجھے، آئینہ بندی ہے بازار میں، ارے بھیا میرے ڈر نہ جاؤں کہیں غیرت سے سہارا دو مجھے، ارے بیردائی کا بہت ہے میرے دل پہ صدمہ، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے؟ تیرے بازو پہ بھروسہ تھا
بہن کو تیری، اور کون چھینے گردہ کہتی تھی اکثر میں یہی، تیرے بازو پہ بھروسہ تھا بہن کو تیری، کون چھینے گردہ کہتی تھی اکثر میں یہی، کٹ گیا ہے میرے شیر تمہارا شانہ، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے، سر عباس سے رو رو کہ یہ زینب نے کہا، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے، شام کوفہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ملا، ایک چادر جو کوئی لا کے مجھے دے دیتا، شام کوفہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ملا، ایک چادر جو کوئی لا کے مجھے دے دیتا، ارے کب تلک بالوں سے اپنا میں چھپاؤں چہرہ، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے، سر عباس سے رو رو کہ یہ زینب نے کہا، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے، کانپنے لگتا ہے سینے میں کلیجہ زیغاں، جس گھڑی پڑتا ہے عارض تیرا نوحہ زیغاں، کانپنے لگتا ہے سینے میں کلیجہ زیغاں، جس گھڑی پڑتا ہے جرار تیرا نوحہ زیغاں، مرثیہ سب کو رلا دیتا ہے زینب کا، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے، سر عباس سے رو رو کہ یہ زینب نے کہا، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے، فاطمہ کی میں ہوں بیٹی مجھے آتی ہے حیا، بیدار شام کے بازار میں جاؤں کیسے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خیت سے چھٹ کے آئی ہے زینب، صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب، خبر شکی بنائی ہے زینب، کچھ یتیموں کو لائی ہے زینب، کہتی ہے رو کے لو خبر بھائی ختم اب ہو گیا سفر بھائی، میں ہوں زینب فلک ستائی ہوں، تم سے ملنے یہاں میں آئی ہوں،
شام تک ننگے سر گئی زینب، کیوں نہ پہلے ہی کیوں نہ پہلے ہی مر گئی زینب. اٹھ کے دیکھو تو ایک نظر بھائی ٹکڑے صدموں سے ہے جگر بھائی، ہو گیا ہے سفید سر بھائی، جھک گئی ہے میری، جھک گئی ہے میری کمر بھائی. وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں، پشت پر تازیاں، پشت پر تازیاں نکھائی ہوں. سارے کنبے کو ساتھ لائی تھی، محنتوں سے یہ گھر بسائی تھی، میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی، ہو گئی دفن جو، ہو گئی دفن جو کمائی تھی. اب ہو کیوں کر میری بسر بھائی، آئے کس منہ سے آئے کس منہ سے جاؤں گھر بھائی. اب نہ اٹھ کے یہاں سے جاؤں گی، خبر بالوں سے اپنے جھاڑوں گی، پھول ہر صبح ہمیں چڑھاؤں گی، شمع راتوں کو میں، شمع راتوں کو میں جلاؤں گی. یوں ہی ہو جائے گی بسر بھائی، کیا کرے جی کے نو، کیا کرے جی کے نو اگر بھائی. تھی مقدر میں میرے رسوائی، کیوں نہ دربار ہی میں موت آئی، پیش حاکم گئی یہ دکھ پائی، غصہ آیا تھا پی، غصہ آیا تھا پی، گئی بھائی. جو ہوئے ظلم سہ گئی زینب، سب کے رونے کو رے، سب کے رونے کو رے، سب کے رونے کو رے گئی زینب. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم القیامہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو خالق مطلق ہے، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو رازق مطلق ہے، جو رب مطلق ہے. پروردگار عالم کے نزدیک خلاقیت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ خالق ہے، اور پروردگار عالم کے نزدیک رزاقیت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ رازق ہے.
پروردگار عالم کے نزدیک مالک ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور اس کے نزدیک علیم ہونے کا، عالم ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہے، بلکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو کتاب تالیف کی ہے اور اس میں خطبہ توحید نقل کیا ہے، دیکھیے توحید کا عقیدہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ہے وہی ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے کئی نظریات آتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ خلق کرنے کی وجہ سے خالق ہے، رزق دینے کی وجہ سے رازق ہے، کسی کو علم عطا کرنے کی وجہ سے علیم ہے اور عالم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے نزدیک رزاقیت کا معیار الگ ہے، خلاقیت کا معیار الگ ہے، عالم ہونے کا معیار الگ ہے، مالک ہونے کا معیار الگ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم نے چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کر دیا، تو اب اللہ کا دنیا سے کوئی لینا دینا نعوذ باللہ نہیں ہے، اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو مائنس کر کے 14 کو مختار کائنات ماننا، اللہ کو مائنس کرنے کے بعد مختار کائنات ماننا، یا یہ کہنا کہ اللہ 14 کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو نہیں لاتا، نعوذ باللہ، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، اور عقیدہ توحید جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے جب 14 کے اسرار پڑھے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اسی مغالطے کے تحت جو اچھی باتیں کرتے ہیں انہیں بھی غلط ٹھہراتے ہیں، اور چونکہ معصوم کی حدیث ہے مفوضین کے لیے، ایک طبقہ ہے مفوض کا، مفوض جتنے بھی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جن کو مفوض کہا جاتا ہے، مفوضین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بس 14 کو خلق کر دیا ہے، اب اللہ کا ان سے کوئی، یعنی کائنات کے جتنے بھی نظام شمسی اور قمری چل رہا ہے، اب اللہ سے نعوذ باللہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب جو کرتے ہیں وہ 14 کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اور نصیریوں کا ظاہر سی بات ہے کہ نصیریوں کے پاس اگر عقیدہ ہوتا تو پھر وہ علی کو خدا کہتے ہی نہیں، اگر عقیدہ ہوتا تو کبھی وہ علی کو خدا نہیں کہتے، لیکن ایک طبقہ وہ بھی قرآن میں موجود ہے جو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی کہتا ہے۔ لیکن شیعان حیدر کرار کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ شیعان حیدر کرار کا عقیدہ اس آیت کے تحت ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یعنی یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یہ وہ نہیں چاہتے جو اللہ نہیں چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی کام اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں تو پھر ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں تھی، نعوذ باللہ اپنی مرضی سے کوئی کام چہاردہ معصومین نے کر دیا، نہیں، اللہ نے انہیں مختار کائنات بنایا ہے، لیکن یہ اس کی رضا کے تحت ہی کام کرتے ہیں، اس کی رضا کے خلاف جا کے یہ کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ حدیث قدسی بھی موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں نے چاہا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا، ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا۔ اب وہ آپ سب جانتے ہیں، اور ناظرین اگر دیکھ رہے ہیں اور سامعین سن رہے ہیں تو اس پہ غور کریں کہ 14 اللہ کی معرفت کرانے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور اللہ نے ان کی محبت کو ہم پر واجب کیا ہے، فرض ہے، یعنی جب تک ان کی محبت نہیں ہوگی تب تک کہ خدا اپنی اطاعت کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے معصومین کی احادیث میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ اسی کی شفاعت ہوگی جو اطاعت خدا بندی کے ساتھ ساتھ تقوی بھی رکھتا ہو۔ اب تقوی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اطاعت خدا بندی میں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن اگر اس میں تقوی نہیں ہے، تقوی کوئی اور شے ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ حدیث سے رسول کریم نے فرمایا، حدیث میں موجود ہے، یا علی حب کا تقوی بالایمان، اے علی تمہاری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب تک اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی اللہ اپنی اطاعت بھی قبول نہیں کرے گا۔ اپنی اطاعت اس وقت قبول کرے گا جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بندے کے دل میں دیکھے گا کہ محبت علی ہے یا نہیں ہے۔
اسی لیے بغیر ولایت علی کے کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ علی کی ولایت نہ ہو۔ اب جس حدیث کو میں نے سرنامے کلام کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، شورۂ آفاق حدیث ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ اس کے 14 حصے ہیں، پڑھے جاتے ہیں 2 ہی 3، ماتا طائبہ، ماتا مغفورہ، ماتا شہیدہ، یہ کثرت سے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے 14 حصے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک محبت اہل بیت میں اللہ 14 ڈگریاں عطا کرتا ہے۔ ایک محبت میں اللہ 14 ڈگریاں عطا کرتا ہے، انسان کو 14 درجات عطا کرتا ہے۔ اور جو علی آل محمد کا بغض لے کے جائے اس کے لیے بھی حدیث موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ جو آل محمد کا بغض لے کر جائے گا، جو آل محمد کا بغض لے کر مرے گا، وہ کافر مرے گا۔ اب ایک مرحومہ مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور وہ خود بھی ذاکرہ تھیں، یعنی ذکر اہل بیت کرتی تھیں، اور بڑا شوق تھا ان کو کہ وہ ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کریں۔ تو جتنے دن انہوں نے عبادت کی ہے، اللہ اس کا صلہ اس وقت ان کو دے گا جب آخری سانس میں بھی وہ اس ذکر کے ساتھ رہی ہوں، اس ذکر کے ساتھ۔ اور ہمارا یقین ہے کہ جب وہ اس دنیا سے گئی ہیں تو محبت علی لے کر گئی ہیں، اس لیے کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ولایت علی کو قبول کر رہے ہیں تو صرف قبول کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار ضروری ہے، اعضاء و جوارح سے، دل سے اور زبان سے، کہ آپ اظہار کیجئے۔ اور وہ اظہار ذکر اہل بیت کی شکل میں کر رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں محبت اہل بیت تھی۔ تو جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو موت آئے گی نہیں، تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ مردہ ہونا اور ہے، دیکھیں میں آپ کی خدمت میں وضاحت کر رہا ہوں، مردہ ہونا اور ہے، لیکن موت کا آنا یہ اور ہے، یہ حتمی ہے اور موت حق ہے۔ موت کو تو آنا ہے، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے جو ہمیشہ 40ویں کی مجلس میں، 10ویں کی مجلس میں اور کسی کے اصال ثواب کی مجلس میں پڑھی جاتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس میں مستثنا نہیں کیا ہے کہ یہ نفس ایسا ہے جو موت کا مزہ نہیں چکھے گا، نہیں، اللہ نے جنہیں نفس دیا ہے وہ موت کا مزہ چکھیں گے۔ دیکھیے ذائقے الگ الگ ہوں گے، ذائقہ 2 ذائقے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یا تو ذائقہ تلخ ہوتا ہے یا شیریں ہوتا ہے، یا کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا۔ تو اکثر و بیشتر اس مرحلے پہ آنے کے بعد میں ایک جملہ کہتا ہوں، اور اگر لائق داد و تحسین ہو اور لائق ستائش ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید تھیوری ہے اور کربلا پریکٹیکل ہے۔ اگر آپ کربلا کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ کو قرآن مجید کی بہت سی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ اللہ نے حق کو حق ثابت کیا ہے حق کے ذریعے، اور باطل کو مات دی ہے، باطل کو شکست دی ہے باطل کے ذریعے۔ اللہ کا ارادہ بھی یہی ہے کہ حق کو حق ثابت کرے حق کے ذریعے۔ تو 14 معصومین علیہم السلام یہ پریکٹیکل ہیں، اور قرآن مجید یہ تھیوری ہے۔ قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اہل بیت سے ہم اس کی تفسیر نہ پوچھ لیں، اس لیے کہ قرآن صامت کو قرآن ناطق ہی کما حق کو سمجھا سکتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی طرف سے تفسیر کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے اصل تفسیر کرنے کا حق صرف اور صرف معصومین علیہم السلام کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور تفسیر بالرائے ہمارے ہاں جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے کے تحت کوئی تفسیر کسی آیت کی کر دیں۔ تو قرآن مجید میں بھی صریح طور پہ حتمی فیصلہ ہے کہ موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے۔ تو کربلا کے میدان میں اسی لیے جناب قاسم سے پوچھا تھا، امام حسین علیہ السلام نے، قاسم 13 برس کا شہزادہ ہے، شہزادہ شہادت ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کہ قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے بتایا ہمارے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں محبت حسین ہوتی ہے تو موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کیا اس آیت کی تھیوری میں پریکٹیکل آپ کو نہیں ملا؟ پریکٹیکل کربلا میں موجود ہے، اور آپ دیکھتے چلے جائیے قرآن مجید کی آیت سے بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کو کربلا میں آپ انصار امام حسین علیہ السلام کے افعال اور ان کی جو کارکردگی ہے، جو عظیم کام ہے، اس سے ملاتے چلے جائیے، آپ کو یہ آیتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ جیسے کہ آیت یہ کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں محبت حسین ہوگی
ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہوگا اور مٹھاس ہوگی۔ عزیزان محترم، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مجھے موت نہیں آنی ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا؟ موت کی تمنا کرو، اور موت کی تمنا جھوٹے نہیں کرتے، موت کی تمنا سچے کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کی جو شان نزول ہے، جب آپ اس کو پڑھیے گا تو یہودیوں کے لیے یہ آیت آئی تھی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، پکے ہو اور سچ بول رہے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اتنا سا سوال تھا امام پروردگار عالم کا کہ صرف موت کی تمنا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ موت کی تمنا، آج کل تو لوگ جینے کے لیے مر رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو، تو موت کی تمنا کا بھی حکم دے رہا ہے، مرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے کہ آپ کہیں سے چھلانگ لگا کے مر جائیے، مرنے سے روک رہا ہے، لیکن موت کی تمنا کا حکم دے رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہ کیا مطلب یہ ہے کہ تمہارا محشر پر ایمان ہے یا نہیں، اس سے پتہ چلے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ اگر آپ کے اندر 50% بھی یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہوگا تو پھر آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ میں 50% کی بات کر رہا ہوں، اگر 100% کی بات آ جائے تو پھر وہ اہل یقین کی منزل ہے، اور اہل یقین کی منزلوں میں 100% ہوتا ہے، یعنی آپ کو یقین ہے کہ محشر کے بعد زندگی ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جس کے اندر 50% ہے کہ 50% یقین نہیں ہے، 50% ہے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ زندگی سنوارنے کے لیے 50% ہی کافی ہوں۔ کہ آپ 50% یہ یقین رکھیے، 50% اس پہ اعتبار رکھیے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہوگا، تو آپ اپنی زندگی میں نقش و نگار پیدا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس میں غور طلب بات جو ہے وہ یہ کہ رسول کریم سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سرکار نے یہ نہیں کہا من احیا علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت میں جیے گا، زندگی گزارے گا، مات شہیدا، وہ شہید مرے گا، نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یعنی مرنا حتمی ہے اور سب کو موت آئے گی۔ بھئی یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد درجات کیا ملتے ہیں اور کیسی موت آتی ہے۔ ہم اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ موت نہیں آئے گی تو پھر آپ قرآن کے بھی خلاف بول رہے ہیں اور حدیث کے بھی خلاف بول رہے ہیں۔ موت سب کو آنی ہے، لیکن ذائقے جدا جدا ہوں گے، کسی کا ذائقہ تلخ اور کڑوا ہوگا، کسی کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہوگا۔ اور یہ ثابت کر دیا ہے کربلا میں کہ محبت اہل بیت جس کے دل میں ہے اس کے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ کیوں کہا رسول نے کہ جو مرے گا آل محمد کی محبت میں وہ شہید مرے گا؟ یہ کیوں نہیں کہا من احیا علی حب آل محمد مات شہیدا، جو جیے گا آل محمد کی محبت میں وہ مرے گا شہید؟ دیکھیے یہاں بلاغت سرکار ختمی مرتبت ملاحظہ فرمائیے، رسول نے زندگی کے حوالے سے بات نہیں کی ہے کہ جو زندگی گزارے گا وہ مرے گا شہید، بلکہ کیا کہا؟ جو مرے گا آل محمد کی محبت میں وہ شہید مرے گا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ زندگی گزارے گا؟ اس لیے کہ نہ جانے تاریخ میں کتنے ایسے ہیں، مثال کے طور پہ ابن ملجم جیا تو تھا نا، وہ بعد میں پلٹ گیا اور اس نے آ کے مولا کائنات، خدا لعنت کرے ابن ملجم پہ کہ مولا کائنات کو ضربت لگائی، لیکن خود مولا کائنات نے بھی فرمایا تھا ابن ملجم سے کہ یہی تیری تلوار ہوگی اور میرا سر ہوگا۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ مجھے یقین نہیں ہے کہ کیا میں بھی ایسا کروں گا، بھئی مولا کا چاہنے والا تھا، لیکن وہ پلٹ گیا۔ تو اگر حدیث یہ کہتی من احیا، تو پھر ابن ملجم محشر کے میدان میں کہہ سکتا تھا کہ میں مرا نہیں محبت اہل بیت میں، لیکن جیا تو ہوں، تو اس کا صلہ مجھے چاہیے محشر میں، میری بھی شفاعت ہونی چاہیے۔ لیکن کیا بلاغت نبوت ہے، یہ کلام الہی ہے۔ بھئی رسول کریم یہ فرما رہے ہیں جو مرے گا آل محمد کی محبت میں اس کو شہادت کی ڈگری ملے گی۔ اور کیوں نہیں کہا من احیا، کیوں نہیں کہا من ماتا کیوں کہا؟ اس کی بھی دلیل سن لیجئے۔ اگر من احیا کہہ دیتے تو من احیا اس لیے نہیں کہا تاکہ ابن ملجم نہ بخشا جائے، اور من ماتا اس لیے کہا تاکہ حر نہ چھوٹنے پائے۔ یہ ہے سرکار ختمی مرتبت کی بلاغت، اور جس کی زبان پہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا پہرا لگا کہ یہ کچھ کلام ہی نہیں کرتا، وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے، یعنی جو پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہے کہ ان کی مرضی اور ان کی مرضی ایک ہے۔ ان کی مرضی ایسا نہیں ہے کہ الگ ہے، یا اللہ کی مرضی الگ ہے، نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نزدیک، جو میں نے پہلے بات عرض کی تھی کہ خلاقیت کا معیار خالق ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک خلاقیت کا معیار مخلوق نہ ہونا ہے۔ بھئی یہ معیار نہیں ہے کہ وہ خالق ہے،
اگر وہ خلق نہ کرتا تب بھی وہ خالق ہوتا، اگر وہ رزق نہ دیتا تب بھی وہ رازق ہے، اگر وہ اس کے ہاتھ میں کوئی بظاہر کوئی ملک نہیں ہے تب بھی وہ مالک ہے۔ غور فرمائیے گا، اگر اس کے پاس، اگر اس نے کسی کو علم نہیں عطا کیا ہے بظاہر تب بھی وہ عالم ہے، وہ علیم ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک خالق ہونے کا معیار خالق ہونا نہیں ہے، مخلوق نہ ہونا ہے، اس کے نزدیک رازق ہونے کا معیار رازق ہونا نہیں ہے، مرزوق نہ ہونا ہے، اس کے نزدیک مالک ہونے کا معیار بظاہر کسی ملک کا ہاتھ میں لینا نہیں ہے بلکہ مملوک نہ ہونا ہے، اس کے نزدیک عالم ہونے کا معیار عالم ہونا نہیں ہے بلکہ جاہل نہ ہونا ہے۔ یہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید جو انہوں نے تعلیم فرمائی ہے ہمارے لیے۔ مولا ہم سب کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور مختصر سی گفتگو مجھے کرنی تھی آپ کی خدمت میں کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوگا۔ اور سنیے، شہید ہونے کے لیے میدان میں ضروری نہیں ہے کہ تلوار چلا کے شہادت کی ڈگری لی جائے۔ یہ دلیل ہے، یہ حدیث، کہ اگر کوئی محبت علی لے کے اپنے بستر پہ بھی مر گیا تو اسے شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور پھر نفی بھی اسی حدیث سے ہوگی کہ کوئی میدان جنگ میں تلوار چلا رہا ہے اور اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ تلوار چلاتے چلاتے مر گیا تو وہ شہید ہے، نہیں، وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر محبت اہل بیت ہے تو پھر وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوگا، جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ خبردار جو راہ خدا میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ شہید ہیں، اپنے رب کی طرف سے، اپنے خدا کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، رزق کا مسلسل پا رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور فضائل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے کوئی بات ہو تو ہمیں اسے نکارنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، خبردار اس کا انکار نہ کیجیے بلکہ اس کو وہیں پہ چھوڑ دیجیے، امام کی طرف پلٹا دیجیے۔ خود حدیث ہے کہ اگر کوئی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی راز سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، خبردار انکار مت کرنا، اسے پلٹا دینا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث آپ کے لیے نہ ہو، آنے والی نسلوں کے لیے ہو، آنے والی نسلوں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو عزیزان محترم، ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور فضائل اہل بیت کمال مجلس ہیں، مصائب اہل بیت معال مجلس ہیں۔ ایام ازا قریب ہے، فصل ازا قریب ہے، پورے سال آپ انتظار کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب پڑھیں اور ان کا ماتم کریں اور ان پہ گریہ کریں۔ وہ فصل قریب ہے اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ خدا بند عالم نے آپ کو اس سال بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا موقع دیا، آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ اس سال بھی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں گریہ کریں گے اور ان کا ماتم کریں گے۔ غریب الوطن کا ماتم اپنے بے وطن میں ہوگا۔ ارباب ازا ایک غریب الوطن ہے کہ جو 28 رجب المرجب کو اپنے وطن سے چلا تھا، یعنی 28 رجب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چھوڑا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے اور 10 محرم آ گئی، انصار شہید ہونے لگے، اولادیں شہید ہو گئیں۔ عزیزان محترم، بس ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں مومنہ کے اصال ثواب کے لیے، چونکہ وہ ذکر بھی کرتی تھی، ذاکرہ تھی۔ ارباب ازا، آپ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے رو لیں گے، 1 گھنٹہ رو لیں گے، پوری زندگی رونا جناب سید سجاد اور جناب زینب کا کام ہے۔ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچے اور جب مدینے میں زندگی گزار رہے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کسی گلی سے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جناب سید سجاد گزرتے تھے اور اگر کسی جوان کو دیکھ لیتے تھے تو اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے، ہائے میرا اکبر، کہ جس کے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ گئی۔ مولا کے سامنے جب وضو کا پانی آتا تھا تو مولا گریہ فرماتے تھے اور اپنے بابا کی پیاس یاد کرتے تھے۔ ارباب ازا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ آپ کی خدمت میں صرف اور صرف زیارت ناہیہ کے 2 فقرے عرض کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ التماس دعا شہزادی آپ کی عبادت کو، ہماری عبادت کو، میری ذاکری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
زیارت ناہیہ میں پڑھیے، امام فرماتے ہیں سلام ان سروں پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا، سلام ان سرکھلی بیویوں پر کہ جنہیں شام و کوفہ کے بازار سے گزارا گیا، سلام ہو ان رخساروں پر جو کربلا سے شام تک اپنا رنگ تبدیل کرتے رہے، اور آگے بڑھ کے فرماتے ہیں سلام ہو اس جد بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا۔ جانتے ہیں یہ آنکھیں کون سی ہیں؟ یہ علامت کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ امام سلام کر رہے ہیں ان آنکھوں کو کہ جنہیں راتوں کو جگایا گیا۔ مقاتل میں ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جب اسیر کیا گیا، علی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، تو شمر نے کہا تھا کہ دیکھو جو سونا چاہے، آرام کرنا چاہے آرام کر لے، لیکن خبردار علی کی بیٹی نہ سونے پائے، اکبر کی پالنے والی زینب نہ سونے پائے۔ حالانکہ ظلم سب پہ کیا ہے، کسی کو آرام کرنے نہیں دیا ہے، سب پہ ظلم کیا ہے، لیکن خدا لعنت کرے شمر ملعون پہ کہ اس نے یہ حکم دیا تھا اپنے سپاہیوں کو۔ اور یہ عقدہ اس وقت کھلا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کوفے گئیں، کوئی شکایت نہ کی، شام آئیں کوئی شکایت نہ کی، نانا کے روضے پر آئیں، مدینے لوٹ کے آئیں، کوئی زیادہ شکایت نہ کی، لیکن غریب بیٹی نے جب غریب اماں کی قبر کو دیکھا تو صبر کے بند ٹوٹ گئے۔ اماں کی قبر پہ گرا کے کہا اماں تیری زینب لٹ کر آ گئی، دامن میں خاک لائی ہے، اماں تیرے حسین کو ساتھ نہ لا سکی۔ ارباب ایک فقرہ مولا نے فرمایا، ایک فقرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، یہ زیارت ناہیہ کا جو فقرہ ہے مولا فرماتے ہیں سلام ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا۔ جناب زینب نے مدینے میں یہ جملہ کہا تھا کہ اماں تیرے لال کے قاتلوں نے تیری بیٹی زینب کو اتنا جگایا کہ آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، اب زینب کو سید سجاد نظر نہیں آتے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عباس علی آئے خریب شہ ابرار، بھائی کو علم دیکھ کیا شہ نے بہت پیار، ہنس ہنس کے رفیقوں سے یہ کرنے لگے گفتار، جیسی یہ میری فوج ہے ویسا ہی علمدار، غازی سے کوئی دین کا سردار نہ ہوگا، عباس سا دنیا میں علمدار نہ ہوگا، سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا، عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا، ہاشم کا خمر ہاشم کا خمر حیدر کرار کا پیارا، سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا، عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا، عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا، حیدر کے گھرانے کی سخاوت سخی عباس، حیدر کے گھرانے کی سخاوت سخی عباس، خون ابو طالب کی صداقت سخی عباس، خون ابو طالب کی صداقت سخی عباس، زہرا کی دعاؤں کی طہارت سخی عباس، قدرت نے بنایا نہیں پھر ایسا دوبارہ، سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا، عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا، عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا، قرآن وفا شیر نیستان علی ہے، زہرا کی تمنا ہے دل و جان علی ہے، زہرا کی تمنا ہے دل و جان علی ہے، اس کے لیے بچپن ہی سے فرمان علی ہے، میں علم کا دریا ہوں یہ دریا کا کنارہ، سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا، عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا، عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا، پیدا ہوئے عباس گودی
میں اٹھا کر پیدا ہوئے عباس تو گودی میں اٹھا کر زینب نے رکھا نام کلیجے سے لگا کر زینب نے رکھا نام کلیجے سے لگا کر چھوٹا سا علم شہ نے دیا ان کو سجا کر دیکھا جو علم نے تو علم خود یہ پکارا سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا 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 یہ پنجتن پاک لشکر کا نشان ہے یہ پنجتن پاک لشکر کا نشان ہے کہتے ہیں یہ شبیر میرا شیر جوان ہے کہتے ہیں یہ شبیر میرا شیر جوان ہے ایسا کوئی دنیا میں علمدار کہاں ہے سیون سے شہباز کلندر کا یہ نعرہ سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس علی روح وفا جان وفا ہے عباس علی روح وفا جان وفا ہے عباس علی فاطمہ زہرا کی دعا ہے عباس علی فاطمہ زہرا کی دعا ہے ہر وقت علم شومتی رہتی یہ ہوا ہے بھولا نہیں عباس کو دریا کا کنارہ سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا دنیا شہادت میں کہاں اس کا حسانی دنیا شہادت میں کہاں اس کا حسانی جو سارے شہیدوں کی صفوں میں رہا غازی جو سارے شہیدوں کی صفوں میں رہا غازی بے دست بھی ہو کر جو بھرے جھولیاں سب کی ہاشم کا قمر سارے فقیروں کا سہارا سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے ایک روز یہ منظر لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے ایک روز یہ منظر فرمائیں گے جب مہدی و دوہرا سر منبر کعبے سے نمودار جو ہوگا میرا لشکر ہوگا یہی لشکر کا علمدار ہمارا سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا یاد آتا ہے وہ رخصت عباس کا منظر یاد آتا ہے وہ رخصت عباس کا منظر وہ رونا سکینہ کا پھریرے کو پکڑ کر وہ رونا سکینہ کا پھریرے کو پکڑ کر وہ دیکھنا زینب کا کبھی گھر کبھی چادر کہتی تھی پلٹ آئے بہن بھائی کا پیارا سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس گئے ہو گیا مولا میرا تنہا عباس گئے ہو گیا مولا میرا تنہا دیکھا کبھی میدان تو کبھی جانب دریا ناگاہ علم نہر پہ گرتا ہوا دیکھا زینب سے کہا شیر گیا نہر پہ مارا سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا
سرور و ریحان یہ ایمان ہے اپنا، اے سرور و ریحان یہ ایمان ہے اپنا، عباس کا پرچم کا صدا سر پہ ہے سایہ، پڑھنے کے لیے حشر میں شبیر کا نوحہ، عباس بلائیں گے ہمیں کر کے اشارہ، سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا، عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا، ہاشم کا قمر، ہاشم کا قمر حیدر کرار کا پیارا، سخی عباس ہمارا ہے علمدار۔ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیک ابن فاطمة الزہراء یا سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا حسن المجتبی، السلام علیک یا حسینی شہید بکربلا، السلام علیک یا ابو الفضل اللبا یا ابن امیر المومنین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس شموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا والغریب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولایا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل